پر اس وقت تک بولتے رہیں گے جب تک آپ بولتے رہیں گے. جب میں محسوس کروں گا کہ آپ تھک گئے پھر بند کر دوں. ٹھیک ہے بھائی؟ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم مفاتیح الرحمة ومصابیح الغرر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دل سوچ سے خالی رہتے ہیں آنکھیں کہ نم ہوتی ہی نہیں. دل سوچ سے خالی رہتے ہیں آنکھیں کہ نم ہوتی ہی نہیں. کہنے کو میں ایک جلسہ میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں. نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے. سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے. نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے. سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے. یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر. وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر. ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. نہ ہو کیوں ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں. وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں. انتہائی قابل احترام حفاظ کرام، سامعین کرام، مہمانان گرامی، معتکفین حضرات، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے
نمازی ساتھیوں، دوستوں، الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر اللہ رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک جیسے مقدس بابرکت باسعادت برکتوں رحمتوں مغفرتوں والے مہینے میں قرآن کریم جیسی عظیم الشان عظمت والی رفعت والی بلند والی شان والی کتاب کو تراویح جیسی محترم نماز میں پڑھنے کی، سننے کی، سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب کہیں الحمدللہ۔ رب کریم کا فضل ہے کہ اس رمضان المبارک میں آپ حضرات آسانی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ مسجد کے جس گیٹ سے چاہے اندر آئے اور آپ نے نماز پڑھی، تراویح پڑھی، جہاں چاہے کھڑے ہوئے، جیسے چاہے کھڑے ہوئے، نہ کوئی روک ٹوک، نہ جناب صفوں میں خاص نشاندہی، اور نہ کسی نے آپ کو ڈسٹرب کیا، اس پر بھی کہیں الحمدللہ۔ ورنہ میں نے عرض کیا کہ جہاں تیسری اور چوتھی لہریں آ رہی تھیں، پانچویں لہر منانے میں دیر نہیں لگتی تھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں آزادی نصیب فرمائی اس سلسلے میں، اور رب العالمین نے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اور آزادی کے ساتھ عبادت کرنے کی، مسجد میں آنے کی، قرآن پڑھنے کی، قرآن سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ وہاں مذہب کتابوں میں مذہب ہے ہی کہاں؟ کہیں چند مہینوں کا مذہب ہے، کہیں ہفتوں کا مذہب ہے جناب والا، کہیں سال کے کچھ مہینوں پر محیط مذہب ہے، لیکن الحمدللہ دین اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، ایک عالمگیر مذہب ہے۔ جس طرح قرآن کریم بے مثال ہے، لازوال ہے، اسی طرح ہمارا مذہب اسلام بے مثال اور لازوال ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اولین اور آخرین کا ذکر فرمایا اور تمام آسمانی علوم کو قرآن پاک میں جمع فرمایا، اسی طرح ہمارے مذہب اسلام دین میں رب العالمین نے انسانیت سے متعلق پیدائش سے لے کر وفات تک اور وفات سے لے کر قبر حشر نشر تک سارے احکامات کو قرآن کریم میں اور شریعت میں بیان فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا دین محفوظ ہے، عالمگیر دین اسلام اور محفوظ دین کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت محفوظ ہے، صورت محفوظ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال محفوظ ہے، کمال محفوظ ہے، معجزات محفوظ ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محفوظ ہے، رسالت محفوظ ہے، آپ کی دیانت، امانت، شرافت محفوظ ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلے ہوئے اعمال محفوظ ہیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ محفوظ ہیں، اس کے معانی اور مفہوم محفوظ ہے۔ رب کائنات نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کے تمام کمالات کو، تمام پوشیدہ معاملات کو اور تمام ظاہری اعمال کو اللہ رب ذوالجلال نے محفوظ بنانے کا گویا ایک سلسلہ ایسا مضبوط فرمایا کہ قیامت کی صبح تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا محفوظ ہے۔ تو قرآن کریم محفوظ ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں بھی محفوظ ہیں۔ تو ہمارا جو مذہب دین اسلام ہے یہ بہت عظیم الشان ہے، ایسا مذہب کسی کے پاس نہیں ہے۔ جس طرح مذہب نہیں ہے ان کے پاس کتاب بھی نہیں ہے۔ ہر مذہب کے کتاب میں
ایک دوسرے سے فرق موجود ہے، ایک کتاب دوسرے سے الگ ہے، ایک حکم دوسرے سے الگ ہے، لیکن دین اسلام اور جن کی نسبت قرآن کریم کے ساتھ ہے، دنیا کائنات میں ان کا مذہب بھی محفوظ ہے، کتاب بھی محفوظ ہے، کلام بھی محفوظ ہے۔ جو قرآن کریم آپ پاکستان میں پڑھتے ہیں وہی قرآن کریم امریکہ میں پڑھا جاتا ہے، افریقہ میں پڑھا جاتا ہے، انڈونیشیا میں پڑھا جاتا ہے، سعودی عرب میں پڑھا جاتا ہے، افغانستان میں پڑھا جاتا ہے، ترکمانستان میں پڑھا جاتا ہے۔ جو قرآن کریم کا نسخہ آپ کے پاس یہاں محفوظ ہے وہ ساری دنیا میں اسی طرح محفوظ ہے۔ تو قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ بنایا اور اس کی باقاعدہ حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رب العالمین نے فرمایا اس قرآن کریم کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جو کتابیں رب العالمین نے اپنے بندوں کے حوالے کیے، امتوں کے حوالے کیے، نبیوں کے حوالے کیے، تورات، زبور، انجیل اور صحائف، ان میں سے کوئی کتاب بھی آج محفوظ و معمون نہیں، اور کوئی کتاب بھی اسی طرح محفوظ نہیں جیسا کہ رب العالمین نے وہ کتاب بھیجی۔ لیکن قرآن کریم کے بارے میں رب العالمین خود سند عطا فرماتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ چاہے پہاڑ کی چوٹی پر قرآن کی تلاوت ہو، چاہے بازار کے شور و غل میں قرآن کی تلاوت ہو، چاہے مسجد کے ممبر و محراب میں قرآن کی تلاوت ہو، چاہے بازار میں، اسکولوں میں، ہالوں میں، گھروں میں، چھتوں پر، جہاں جہاں قرآن کی تلاوت ہوگی وہاں محفوظ تلاوت ہوگی کہ رب العالمین نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ساری کائنات پر رب العالمین نے واضح فرما دیا کہ یہ قرآن کریم جو مسلمان پڑھتے ہیں، محمد مصطفیٰ کے نام لیوا جس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے حروف بھی محفوظ ہیں، الفاظ بھی محفوظ ہیں، رکوع بھی محفوظ ہیں، سپارے بھی محفوظ ہیں، اور رب العالمین کے فضل و کرم سے الفاظ بھی محفوظ ہیں، معانی بھی محفوظ ہیں۔ یہ قرآن کب نازل ہوا؟ رمضان میں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ رمضان میں کون سا دن، کون سی رات ہے؟ رب العالمین نے سورہ قدر میں اس کی بھی وضاحت فرما دی۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ ہم نے اس قرآن کریم کو قدر والی رات میں نازل فرمایا، برکت والی رات میں، رحمت والی رات میں نازل فرمایا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم کہ یہ قدر والی رات کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم اس کی قدر کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے؟ اور تمہیں کیا معلوم کہ رب العالمین نے اس میں کتنی بلندیاں اور رفعتیں اور برکتیں، رحمتیں رکھی ہیں؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا یہ آج کی رات، یہ رمضان المبارک کی طاق راتوں میں کوئی بھی رات جسے شب قدر کہا جائے، رب العالمین نے فرمایا یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنے مہینوں سے؟ کتنے مہینوں سے؟ 1000 بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ جس نے اس رات میں
2 رکعت نفل نماز پڑھی، اس نے 1000 مہینوں سے زیادہ نمازیں پڑھی۔ جس نے اس رات میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کی، 1000 مہینوں سے زیادہ اس نے قرآن کی تلاوت کی۔ رب العالمین فرماتے ہیں جس نے اس رات میں صدقہ اور خیرات کیا، 1000 مہینوں سے زیادہ اس نے صدقہ اور خیرات کیا۔ جس مسلمان نے اس مبارک رات میں کسی کے ساتھ اظہار ہمدردی اور غمخواری کا مظاہرہ کیا، اس نے 1 مرتبہ نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے زیادہ مرتبہ اظہار ہمدردی اور غمخواری کا مظاہرہ کیا۔ اور جس نے اس رات میں صلہ رحمی کی، اس نے 1000 مہینوں سے زیادہ صلہ رحمی کی۔ اور جس نے اس رات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا، اس نے 1000 مہینوں سے زیادہ مرتبہ سنت کو زندہ کیا۔ جس نے اس رات میں کوئی بھی نیکی اللہ رب ذوالجلال کا ذکر کیا، اس نے 1000 مہینوں سے زیادہ راتوں میں اور دنوں میں اللہ کا ذکر کیا۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ شب قدر جو ہے، چاہے وہ 21ویں رات ہو، چاہے 23ویں رات ہو، چاہے 25ویں رات ہو، چاہے 27ویں جیسی آج کی رات ہو یا 29ویں رات ہو، جو بھی شب قدر ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے اپنے دکھ کا اظہار فرمایا، پریشانی کا اظہار فرمایا اور اپنی عمروں کی کمی کا ذکر فرمایا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جہاد کرتے، ہم تبلیغ کرتے، ہم قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کسی کی عمر 40 سال، کسی کی عمر 50 سال، کسی کی عمر 60 سال، زیادہ سے زیادہ 70 سال، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے پہلے دنیا میں ایسے انبیاء تشریف لائے کہ انہوں نے کسی نے 1000 سال عمر پائی، کسی نے 1500 سال عمر پائی، اور ان کی امتوں نے سینکڑوں سال اللہ کی عبادت کی، سینکڑوں سال جہاد کیا، سینکڑوں سال اللہ کے نام کی تبلیغ کی، رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، اور ہم آخری امت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے جنہوں نے 1000 سال جہاد کیا، جنہوں نے 1000 سال تبلیغ کی، جنہوں نے 1000 سال اللہ کی عبادت کی، جنہوں نے ہزاروں سال اللہ کا ذکر کیا۔ رب العالمین یہ سب کچھ سماعت فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی کمی کوتاہی کا شکوہ کر رہے تھے، عمر کی کمی کا شکوہ کر رہے تھے، عبادت کی کمی کا شکوہ کر رہے تھے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے حبیب میں انہیں خوشخبری سناتا ہوں، جس طرح اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ سب سے آخر میں دنیا میں آئی ہے، سب سے پہلے جنت میں جانے والی ہوگی، سب سے آخر میں دنیا میں آنے والی امت سب سے پہلے جنت میں جانے والی ہوگی، اور میں تمام امتوں پر جنت میں جانا حرام کر دوں گا جب تک تیری امت جنت میں نہیں جائے گی، کوئی امت جنت میں نہیں جائے گی۔
اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میرے حبیب میں آپ کی امت کو 1000 سال عمر تو نہیں دوں گا، 500 سال عمر نہیں دوں گا، 1500 سال عمر نہیں دوں گا، لیکن میں شارٹ کٹ مختصر اور اتنی اہمیت والی رات انہیں عطا کروں گا، اگر یہ دلچسپی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، ثواب کی نیت سے رب العالمین کو حاضر ناظر جان کر عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں، ریاضت کے لیے کھڑے ہو جائیں، ذکر اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھ جائیں، فرمایا ایک رات میں یہ عبادت کریں گے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میرے پیارے حبیب آپ اپنے شاگردوں کی بات سن کر، صحابہ کی بات سن کر، وفاداروں کی بات سن کر، جانثاروں کی بات سن کر آپ بھی کبیدہ خاطر ہو جاتے ہیں، آپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، میں قربان جاؤں اس محمد مصطفیٰ پر، جب وہ فرش پر پریشان ہوتے ہیں رب العالمین عرش معلیٰ سے تسلی عطا فرماتے ہیں۔ جب بھی میرے نبی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر پریشان ہوئے، مدینہ کی سرزمین پر پریشان ہوئے، طائف کی وادیوں میں پریشان ہوئے، بدر کے میدان میں پریشان ہوئے، احد کے پہاڑوں میں پریشان ہوئے، وادی عشیرہ میں پریشان ہوئے، حنین کی وادیوں میں پریشان ہوئے، رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جی رب جلیل جائیے میرے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیجئے، اپنی امت کے لیے فکر مند ہے، یہ وہ نبی ہے جو اپنی فکر کرنے کے بجائے دن رات یا ربی امتی 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 فرماتے ہیں، ساری رات روتے ہیں تو امت کے لیے، ساری رات سجدے میں رہتے ہیں تو کس کے لیے؟ امت کے لیے، ساری رات ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے ہیں کس کے لیے؟ امت کے لیے، اپنے رب سے آسانیاں مانگتے ہیں کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ تو فرمایا کہ میں اپنے پیارے حبیب کے لیے آسانیاں ہی آسانی کر دوں گا، اپنے پیارے نبی کی امت کے لیے میں ایسا تحفہ عطا کروں گا اور ایسی خوبصورت نعمت عطا کروں گا، جو اس کی قدر کرے گا ادھر اس کی قدر ہو جائے گی، جو یہاں اس رات کی قدر کرے گا ادھر اس کی پھر قدر و منزلت ہوگی، اور وہ پھر ان ہزاروں سال عبادت کرنے والوں کا مقابلہ آسانی کے ساتھ کرے گا۔ لہذا فرمایا کہ یہ جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو اس رات میں عبادت کرتا ہے 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب ہے، جو اس رات میں تلاوت کرتا ہے 1000 مہینوں سے زیادہ تلاوت کا ثواب ہے، جو اس رات میں ذکر اللہ کرتا ہے 1000 مہینوں سے زیادہ ذکر کرنے کا ثواب ہے، جو اس رات میں صدقہ اور خیرات کرتا ہے 1000 مہینوں سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے کا ثواب رکھتا ہے۔ لہذا اس رات میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، تلاوت کریں، نوافل پڑھیں اور اپنے اللہ کو راضی کریں۔ اور میں مقصد کی طرف آ رہا ہوں کہ جناب تلاوت بھی آسان ہے، نفل پڑھنا بھی آسان ہے، اور میں تو کہا کرتا ہوں نفلی روزے رکھنا بھی آسان ہے۔ 15 شعبان کو ہر کوئی روزے رکھتا ہے، اور جناب ذی الحج کے مہینے میں عرفہ کا روزہ لوگ بڑے شوق سے رکھتے ہیں، محرم کا روزہ بڑے شوق سے رکھتے ہیں، تو روزے رکھنا بھی آسان ہے، لیکن مشکل کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی چھوڑنا۔ مشکل کیا ہے؟ ڈرامے چھوڑنا۔ مشکل کیا ہے؟ فلمیں چھوڑنا۔ مشکل کیا ہے؟ جناب فیس بک کی جان چھوڑنا، نیٹ کی جان چھوڑنا۔ مشکل کیا ہے؟ ماں باپ کی فرما برداری کرنا۔ مشکل کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنا۔
جناب گھنٹوں نیٹ پہ گزار دیں گے، لیکن 10 منٹ ماں باپ کی خدمت مشکل ہو جائے گی، 10 منٹ کے لیے استاذ کی خدمت مشکل ہو جائے گی، 10 منٹ کے لیے فرما برداری کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ لہذا ہمارے جو اسلاف ہیں، بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عبادت سے زیادہ گناہوں سے بچنے میں فائدہ ہے۔ کہ ایک آدمی جو ہے وہ روزانہ جناب 20 رکعت نفل پڑھتا ہے، 40 رکعت پڑھتا ہے، 10 رکعت پڑھتا ہے، روزانہ صدقہ خیرات کرتا ہے، روزانہ جناب والا کوئی نہ کوئی تلاوت بھی کرتا ہے اور عمرے کے لیے بھی جاتا ہے، لیکن گناہ نہیں چھوڑتا، اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، دھوکہ دینا نہیں چھوڑتا، گالیاں دینا نہیں چھوڑتا، گالیاں اس کی زبان پہ چڑھی ہوئی ہیں، تو نوافل پڑھے جا رہا ہے، تلاوت کیے جا رہا ہے، رمضان میں جناب قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے۔ اب جیسے رمضان ختم، 4.5 ماہ گالیاں، پھر وہی جناب لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے، سارا رمضان کی عبادت صاف۔ تو اس لیے آج کی رات یا آنے والی جو چند 1-2 راتیں ہیں اور جو مبارک گھڑیاں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب العالمین نے ہمیں قرآن سنانے کی توفیق عطا فرمائی، اور میں کلیئر کہتا ہوں، صاف کہتا ہوں کہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم قرآن سنائیں، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک کو یاد رکھ سکیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کریم اتنا جلدی دلوں سے نکل جاتا ہے کہ جتنا ایک اونٹ کی رسی چھوڑی ہوئی ہو، وہ یہاں سے غائب ہونے کا جو خطرہ ہے، اس سے زیادہ قرآن کریم بھولنے کا خطرہ ہے، اس سے زیادہ قرآن کریم دلوں سے نکلنے کا خطرہ ہے۔ تو میں حیران ہو جاتا ہوں اللہ پہ، اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمت اور اللہ کی غفاریت پر، رحیم کریم ذات کے کرم پر، کہ رب العالمین کتنی بڑی ذات ہے، کتنا بڑا دل ہے کہ لوگ پڑھیں نہ پڑھیں، عمل کریں نہ کریں، نیک بنے نہ بنے، لیکن جب بھی وہ اللہ کا قرآن اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے چلو پھر پڑھ لو، چلو ایک دفعہ پھر پڑھ لو، کوئی بات نہیں۔ ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جناب قرآن کریم کو پڑھا نہ جائے، تلاوت نہ کی جائے اور مصلی پہ کھڑے ہو کے سنایا جائے۔ بھائی کیا ہو گیا، کیوں کھڑا ہو گیا بھائی، سارا سال تو پڑھا نہیں ہے، قرآن کریم کے مطابق عمل تو کیا نہیں، قرآن کریم پر 100% چلا نہیں، اور تلاوت کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کان سے پکڑ کے پیچھے کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ تو لہذا میں حفاظ کرام سے گزارش کروں گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب شکر ادا کریں، اللہ رب ذوالجلال کا اس بات کا گویا کہ اظہار کریں اور اقرار کریں کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک میں دوبارہ ہمیں اختیار دے دیتے ہیں کہ چلو یار پھر سنا دو۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازی پیچھے ہٹا دے، اپنا رحم و کرم پیچھے ہٹا دے، تو کوئی ایک سنا کے دکھا دے۔ رب العالمین نے اعلان فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ او میرے بندو، تم مجھے بھول جاتے ہو، سارا سال دائیں بائیں کاروبار میں، ملازمت میں ادھر ادھر رہتے ہو، میں تمہیں نہیں بھولتا۔ جب بھی میرا قرآن اٹھاؤ گے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں تمہارے لیے پھر آسان کر دوں گا۔ جب بھی قرآن اٹھاؤ گے میں پھر آسان کر دوں گا۔ تو ہمیں قرآن اٹھانا ہوگا،
ہمیں قرآن کریم پڑھنا ہوگا، قرآن کریم سے تعلق لگانا ہوگا، قرآن کریم سے دوستی لگانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انمول تحفہ عطا فرمایا ہے، ایسا تحفہ عطا فرمایا ہے جو رب العالمین نے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اور اس قرآن کا معجزہ، میں معجزہ در معجزہ دیکھتا رہتا ہوں، معجزہ در معجزہ۔ بھائی عام دنوں میں عشاء کی نماز جب لوگ پڑھتے ہیں مشکل سے سنتیں پڑھ جاتی ہیں، مشکل سے وتر کی نماز، نوافل اونگتے ہوئے گرتے پڑھتے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے وہ تو بہت زیادہ ہیں، جو نہ پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں۔ جو پڑھنے والے میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے عشاء کی نماز پوری کر کے گھر جانا۔ اور رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ ایسی مدد فرماتے ہیں کہ جناب کھڑے ہیں پیچھے، پوری مسجد بھری ہوئی ہے، عام دنوں میں 3 صفیں 4 صفیں، اور رمضان المبارک میں صحن تک لوگ کھڑے ہوئے اور ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ کس کا فضل ہے؟ سارے بولو کس کا فضل ہے؟ سب بولو کس کا فضل ہے؟ اللہ کا فضل ہے اور قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کا، کیونکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی قیامت تک کے لیے ہے، اور آپ کے معجزات بھی قیامت تک کے لیے ہیں، اور آپ پر نازل ہونے والا کلام بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ تو قرآن کریم کا معجزہ بار بار ظاہر ہوتا ہے۔ ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ یقین فرمائیں کہ جب تک رکوع نہیں کریں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ پتہ نہیں کون سا انجیکشن اللہ کی طرف سے لگ جاتا ہے نشے والا، کہ ہم پڑھ رہے ہیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اب پیچھے والوں کو تو اللہ جانے، پڑھنے والا جو ہے، جس طرح ڈرائیونگ سیٹ پہ لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ ان کو کوئی ڈر نہیں لگتا، خوب چلاتے ہیں، پیچھے والے کہتے ہیں بھائی خدا کے لیے آرام سے چلاؤ، کھڈوں کا خیال کرو، اس کا خیال کرو۔ پیچھے والوں کو بہت زیادہ خیال ہوتا ہے، چلانے والا بے فکری سے چلا رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو آدمی مصلی پہ کھڑا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اور میں اس کو محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے ساتھ خاص مدد ہوتی ہے، خاص مدد ہوتی ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ بعض دفعہ پتہ بھی چل جاتا ہے، جیسے وہ تراویح ختم اور ٹانگوں میں پھر درد ہونا شروع ہو گیا، جہاں جہاں درد ہو رہا تھا وہاں پھر درد ہو گیا، جہاں تکلیف تھی وہاں پھر تکلیف، وہ نماز میں تکلیف کہاں گئی؟ تو رمضان المبارک کی برکت ہے اور قرآن کریم کا معجزہ ہے، قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ اس قرآن کو جب بھی اٹھاؤ گے معجزہ پاؤ گے، جب بھی تلاوت کرو گے معجزہ پاؤ گے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں ایسے لوگ علم حاصل کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، جو سارے کے سارے حافظ قرآن ہوتے تھے۔ کیا ہوتے تھے؟ حافظ قرآن ہوتے تھے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ داخلہ لینے کے لیے تشریف لائے، حاضر ہوئے تو فرمایا حضرت میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا ہمارے ہاں داخلہ اس کو ملتا ہے جو حافظ قرآن ہو، آپ نے قرآن یاد کیا؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو حافظ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہمارے ہاں جو مسائل پڑھتے ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتے ہیں، اس میں تلاوت ہوتی ہے، بار بار قرآن کریم میں دیکھنا پڑتا ہے، تو اگر آپ حافظ نہیں ہیں تو آپ کے لیے بہت مشکل ہے، لہٰذا پہلے قرآن حفظ کرو پھر آؤ۔ فرمایا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے اور 1 ہفتے بعد واپس آئے دوبارہ داخلہ لینے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے ہاں صرف حافظوں کا داخلہ ہوتا ہے، آپ پھر آ گئے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا، 1 ہفتے میں نے اللہ کا قرآن حفظ کر لیا، یاد کر لیا۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، حقیقت، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ کسی کو ہفتے میں مل جاتا ہے، کسی کو مہینے میں مل جاتا ہے، کسی کو سال میں مل جاتا ہے، کسی کو سالوں میں مل جاتا ہے، اور کسی کو سالوں میں بھی نہیں ملتا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں
پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ انتخاب ہے اللہ کا کہ جسے چاہتے ہیں اپنا کلام عطا فرماتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اس کے دل میں، اس کے دماغ میں اپنا کلام محفوظ فرماتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں نہیں دیتے۔ مدارس میں پڑھنے والے طلباء سینکڑوں، ہزاروں، اور ان میں سے اللہ تعالیٰ چن 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 کے حافظ بناتے ہیں۔ اور کتنے لوگ ایسے کہ جناب پہلے اس مدرسے میں، پھر اس مدرسے میں، پھر اس مدرسے میں، آخر تھک ہار کے پھر میکینک کے پاس، دکاندار کے پاس، بزنس میں، جاب میں، بھائی تو پڑھ نہیں سکتا چل تو۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، بیچارہ ماں باپ پیسہ بھی خرچ کریں، پریشانیاں بھی اٹھائیں، محبت کا اظہار کریں، محنت مشقت بھی اٹھائیں، بچے پھر بھی حافظ نہیں بنتے۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یار یہی کیا ہے، اس کا بچہ تو حافظ بن گیا، اس کے کزن تو جناب اتنے پارے پڑھ لیے۔ ہم اپنے بچوں کو کوستے رہتے ہیں، یہ نہ کیا کریں کہ جناب اس کے کزن نے تو قرآن ختم کر دیا، اس کے دوست نے تو حفظ کر لیا، یہ بہت پیچھے ہے۔ تو آپ کو کیا پتہ اس کے کزن کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اور اس کے کسی اور عزیز کی کیا پوزیشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ انتخاب ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، نتیجہ دینا کس کا کام ہے، اللہ کا کام ہے۔ تو قرآن کریم حفظ کرنا، قرآن کریم کو یاد کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ لہٰذا جس کو اللہ تعالیٰ منتخب فرمائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ وہ کیا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ فرمایا کہ جو حافظ قرآن ہے اسے چاہیے کہ کھیلنے والوں کے ساتھ مشغول نہ ہو، فضول کاموں میں مشغول نہ ہو، گالی دینے والوں کے ساتھ گالیاں نہ دے، لڑنے جھگڑنے والوں کے ساتھ لڑائی نہ کرے، بلکہ اپنے حفظ کے مقام کو برقرار رکھے، اپنے قرآن کریم کے مقام کو برقرار رکھے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جس کو اللہ کا قرآن ملا، جس کو اللہ کا قرآن ملا، کیا ملا، اللہ کا قرآن ملا، آپ یقین کریں یہ حقیقت ہے۔ کتنے لوگ بیچارے پچھلے صفوں میں کھڑے ہوتے ہوں گے جن کے پاس پیسہ ہے، عہدہ ہے، مکان ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ حافظ نہیں، ان کے پاس قرآن نہیں۔ کوشش بھی کریں تو گزارا کرتے ہیں، کوشش بھی کریں تو سادہ پڑھتے ہیں، وہ حافظ بننا ان کے لیے پہاڑ جیسا مشکل لگتا ہے۔ تو کیا ہے کہ یہ انتخاب ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جسے چاہیں ھذا من فضل ربی، اور جسے چاہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے ساتھ میں عرض کر رہا تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا، بات یہاں شروع ہوئی تھی، جس کو اللہ نے کیا دیا، قرآن دیا، اور وہ جناب کسی عہدے والے کو دیکھ کر، کسی گاڑی والے کو دیکھ کر، کسی بنگلے والے کو دیکھ کر، کسی بزنس مین کو دیکھ کر یہ سوچے کہ یار اس کو تو بہت اچھا ملا، مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس بنگلہ ہے، اس کے پاس تو اچھا کاروبار ہے، میرے پاس کیا ہے۔ فرمایا اس نے قرآن کی توہین کی، اس نے اللہ کی نعمت کی توہین کی۔ لہذا حفاظ کرام سے میری گزارش ہے کہ وہ اس نعمت کی قدر کریں اور کسی بھی چیز کو اس پر ترجیح نہ دیں، کسی چمکتی ہوئی گاڑی کو، کسی چمکتے ہوئے بنگلے کو، اور کسی چمکتے ہوئے عہدے کو، کسی کو بھی قرآن پر ترجیح نہیں دینا کہ جناب ہمیں تو قرآن ملا، اس کو تو یہ ملا، نہیں جی، ہمیں سب کچھ ملا، اس کو عہدہ ملا، ہمیں قرآن ملا، اور دنیا کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا قرآن ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت کیا ہے، قرآن ہے۔ تو لہذا جس کو قرآن ملا اس کو سب کچھ مل گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب عبادت کرنا آسان ہے، توبہ کرنا مشکل ہے۔ اب ذرا میں اس طرف رخ کر رہا ہوں، دوبارہ آپ لوگ تھوڑا ٹائٹ ہو جائیں۔ فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ جس میرے بندے نے گناہ کیا، جس میرے بندے سے خطا ہو گئی،
جس میرے بندے سے غلطی ہو گئی، جس میرے بندے نے نافرمانی کی، من یعمل سوءا، اس لیے کہ جو بنی آدم ہے وہ خطا کار ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، آدم کا جو بیٹا ہوگا وہ غلطی والا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ غلطی والا ہوگا۔ کل بنی آدم خطاؤن، جو بنی آدم ہے، جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، وہ فرشتہ نہیں بن سکتا، جبریل نہیں بن سکتا، میکائیل نہیں بن سکتا، خطا کار ہوگا۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، بہترین خطا کار ہوئے، بہترین گناہگار ہوئے، بہترین غلطی کرنے والا ہوئے جو اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ سے دوستی لگاتا ہے تھک ہار کر۔ فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسا، جس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے خطاؤں والی زندگی گزاری، او یظلم نفسا، اپنے آپ پر ظلم کیا، اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کی، ثم یستغفر اللہ، پھر اس نے مسجد میں اللہ کا قرآن سنا، اللہ کے احکام سنے، محمد مصطفیٰ کی بشارت سنی، محمد مصطفیٰ کی حدیث سنی، دل نرم ہو گیا، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر، مسجد کی محفل اور مجلس میں بیٹھ کر اپنے اللہ کے ساتھ رابطہ شروع کر دیا۔ ثم یستغفر اللہ، یا رب کریم مجھ سے خطا ہو گئی، یا رب کریم مجھ سے غلطی ہو گئی، یا رب کریم میں تیرا گناہگار بندہ، میں کسی سے بات نہیں کرتا، میں کسی سے معافی نہیں مانگتا، میں کسی وڈیرے کو نہیں مانتا، میں کسی جاگیردار کو نہیں مانتا، میں کسی وزیر مشیر کو نہیں مانتا۔ ثم یستغفر اللہ، میں رب العالمین کی طرف استغفار کرتا ہوں، رب العالمین سے معافی مانگتا ہوں، تو رب العالمین نے فرمایا باز آ باز آ، ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافروں گبروں بت پرستی باز آ، ای درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ، گناہگار اگر 100 مرتبہ بھی توبہ کر کے توڑ دی ہے تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسا، آج بھی بیت اللہ شریف میں رب العالمین کے گھر میں یہ آیت لٹکی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے ایک آسرا اور امید ہے، جس نے اپنی ساری زندگی گندی کر دی، ساری زندگی ظلمتوں میں گزار دی، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، اب جناب والا جسم کمزور پڑ گیا اور عمر چلی گئی، بڑھاپا طاری ہو گیا، اب ٹانگوں میں جان نہیں، ہاتھوں میں جان نہیں، دل و دماغ بھی کمزور پڑ گئے، لیکن ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، مایوسی ہی مایوسی ہے کہ ربا میں نے ساری زندگی تو تیرے نافرمانی میں گزار دی، لیکن اب بوڑھا ہونے کے بعد میں شرمندہ ہو کر تیرے در پہ آیا ہوں، لیکن رب العالمین یہ کیسے
سے ہوگا کہ ساری زندگی 60 سال 50 سال نافرمانیوں کو میں کس طرح معاف کروا سکتا ہوں، کس طرح بخشوا سکتا ہوں۔ رب العالمین نے قرآن کا راستہ دکھا دیا، ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ رب العالمین نے فرمایا میں صرف معاف نہیں کروں گا، میں صرف بخشش نہیں دوں گا، بلکہ میرے بندے تو آ تو صحیح، تو 1 قدم کے چل کے آئے گا، میں 10 قدم چل کے آؤں گا، اور تو چل کر آئے گا تو میں دوڑ کر آؤں گا۔ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ میرے معبود، میرے پیغمبر، میرے حبیب ساری امت کو خوشخبری سنا دیجئے، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ انی انا الغفور الرحیم، میں کوئی سخت نہیں ہوں، میں کوئی جناب والا ظلم کرنے والا نہیں ہوں، میں کسی کی جناب والا بے عزتی کرنے والا نہیں ہوں۔ انی انا الغفور الرحیم۔ اگر تم اپنے گناہوں کو لے کر، اپنی خطاؤں کو لے کر، اپنی ظلمتوں کو لے کر، اپنے اندھیروں کو لے کر، اپنی پریشانیوں کو لے کر جناب والا میری خدمت میں آؤ گے، میرے دروازے پہ آؤ گے، میرے گھر میں آؤ گے، انی انا الغفور الرحیم، میں سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ تو یہ رب العالمین نے پیغام دیا ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کی زبانی کہ جناب جتنا بھی انسان گناہگار ہے رب العالمین نے رمضان المبارک کا اس کے لیے انتظام کر دیا ہے۔ اب چند گھڑیاں، راتیں، دن باقی ہیں، اگر ہم سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں، سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کریں تو یہ 1 رات ہی ہمارے لیے کافی، 1 رات یا 1 محفل ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اور اگر توبہ نہ کریں تو پھر کیا ہے؟ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پہ تشریف لائے، پہلے سیڑھی پر قدم مبارک رکھا، آپ نے آمین فرمایا، دوسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا، آپ نے آمین فرمایا، تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا، آپ نے آمین فرمایا۔ جب بعد و نصیحت کے بعد نیچے تشریف لائے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وفادار اور جانثار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والے ایک ایک لفظوں پر غور کرتے تھے، ایک ایک حرف پر غور کرتے تھے، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نکلنے والے ہر عمل کو نوٹ کر لیا کرتے تھے، آپ کے آنے کو دیکھا کرتے تھے، آپ کے جانے کو دیکھا کرتے تھے، آپ کے بیٹھنے کو دیکھا کرتے تھے، آپ کی رضامندی کو دیکھا کرتے تھے، آپ کی ناراضگی کو بھی محسوس کیا کرتے تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے وہ دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے منبر رسول پہ قدم مبارک رکھ کر 3 مرتبہ آمین فرمایا۔ یا رسول اللہ یہ کیا کہانی ہے؟ میرے اور آپ کے محبوب نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت، میرے جانثاروں وفاداروں، میں نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین آسمانوں سے تشریف لائے اور فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی کا ذکر ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل امین نے دوسرے قدم پہ فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ دونوں موجود ہوں یا ایک بڑھاپے کی حالت میں موجود ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے۔ میں نے کہا
کہا آمین۔ اس کے بعد جبریل امین نے تیسرے قدم پہ فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک جیسا مبارک مہینہ، مقدس مہینہ، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، اعتکاف والا مہینہ، روزوں والا مہینہ، نمازوں والا مہینہ، جناب صدقہ اور خیرات والا مہینہ، اور آخری شب میں طاق راتوں والا مہینہ، شب قدر والا مہینہ پائے، اور پھر بھی اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروائے، اپنے رب کو راضی نہ کر سکے، میں نے کہا آمین۔ معمولی بات نہیں ہے، فرمایا کہ اتنا مقدس بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے کو بھی اگر کوئی نظر انداز کرتا ہے اور کراس کر جاتا ہے تو اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، تباہی بربادی ہے۔ لہٰذا ہم سچے دل کے ساتھ ان گھڑیوں کو استعمال کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ طائب ہوں۔ اور جناب والا کتنی آسانی ہے کہ بنی اسرائیل یا پہلی امتوں میں جو آدمی گناہ کرتا تھا اس کے دروازے پہ لکھا جاتا تھا کہ یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا تھا کہ جناب آج اس نے دھوکہ دیا، اس کے دروازے پہ لکھا جاتا تھا کہ جناب یہ زانی شرابی ہے، اور اس کے لیے معافی نہیں ہوتی۔ لیکن قربان جائے رب العالمین پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے رب العالمین نے اتنی آسانیاں پیدا فرمائی۔ سارا دن جھوٹ بولتا ہے لیکن آپ کے دروازے پہ لکھا نہیں جاتا، سارا دن نماز نہیں پڑھتا، لوگوں کی نظروں میں پھر بھی نمازی بنا رہتا ہے، سارا دن اللہ کی نافرمانی میں گزارتا ہے پھر بھی جناب صوفی کہلاتا ہے، سارا دن قرآن کی طرف نظر نہیں کرتا لیکن آپ کے دروازے پہ لکھا نہیں جاتا۔ لہذا رب العالمین نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آسانی فرما دی کہ جناب اللہ تبارک و تعالی ہمارا پردہ رکھ رہے ہیں، ہماری رازداری فرما رہے ہیں، اور میں اس محفل سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا کریں یا رب العالمین، یا احکم الحاکمین، جناب آدم علیہ السلام کا رب، جناب نوح علیہ السلام کا رب، جناب زکریا کا رب، جناب موسیٰ کلیم اللہ کا رب، جناب ابراہیم خلیل اللہ کا رب، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، جس طرح تو نے ہمارے گناہوں پر دنیا میں پردہ فرمایا ہے، حشر کے میدان میں بھی پردہ فرما یا رب العالمین۔ جس طرح دنیا میں ہماری عزت بنائی ہوئی ہے، رب العالمین تیرے لیے کوئی مشکل نہیں کہ حشر کے میدان میں بھی ہماری عزت بنا کے رکھنے۔ تو یہی دعا کرنی ہے اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرنا ہے اور رب العالمین کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے گناہوں کو، اپنی کمی کوتاہیوں کو دل و دماغ میں لانا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہو، کرم ہو اور ہماری دعائیں قبول ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔